حق یہ ہے کہ ہم جو بھی ہیں وہ صدقہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم انسان کہلانے کے حقدار نہیں تھے اگر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت نہ ہوتی۔ دامن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو جانے کے بعد خاک کے ذرے کی قیمت اللہ کے نزدیک عرش و کرسی سے زیادہ ہے۔ ایک خوبصورت انسان، طاقتور پہلوان اور دنیا جہان کا کوئی بادشاہ اور سلطان تب تک اس کی کوئی قیمت ہے جب تک اس کے اس خاکی بدن کے اندر روح ہے، جان ہے۔ جب جان نکل جائے پھر کوئی قیمت نہیں رہتی۔ یہ اتنا بے قیمت ہو جاتا ہے کہ اس کو گھر میں نہیں، زمین کے اوپر رکھنا بھی کوئی برداشت نہیں کرتا۔ عقیدے ہیں، نظریات ہیں، اس لیے کوئی جلا دیتا ہے، کوئی دبا دیتا ہے، کوئی چرندوں پرندوں کو کھلا دیتا ہے۔ اس کی قیمت تب تک ہے جب تک جان ہے۔ بالکل جیسے ایک 5-6 فٹ کے وجود میں انسان کی جو خوبیاں ہیں وہ روح کی وجہ سے ہیں، اور روح نکل جائے ظاہری اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ایک شخص بستر پہ ہے، اس کی صرف جان نکلی ہے، اس کا سر پیر، ہاتھ پاؤں، بازو اور ٹانگ، پیٹ اور پیٹھ، دل و جگر، اس کے کان، آنکھ اور زبان، اس کے ہونٹ، لب و رخسار، اس کی ہڈیاں، گوشت، کھال اور بال سب موجود ہیں۔ روح کے ساتھ ان میں سے کوئی چیز نہیں جاتی۔ لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یہ بالکل بے قیمت اور بے حیثیت انسان نہیں، حکمران نہیں، اب پہلوان نہیں، اب کوئی جان نہیں، اب تو یہ میت ہے، لاش ہے۔ ایسے ہی جو پوری کائنات ہے، زمین و آسمان اور پھر اوپر کے افلاک، چاند، سورج، ستارے، شجر و حجر، صحرا اور دریا، شہر اور گاؤں، دیہات، بستیاں، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یا نہیں دکھتا، جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے یا ہم اپنی سنوائی سے، کانوں سے، عقل سے ان چیزوں تک نہیں پہنچ سکتے، یہ ساری کائنات بھی ایک وجود ہے، ایک جسم ہے۔ اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس پوری کائنات کی روح اور پوری کائنات کی جان ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کا جسم، اس کا ڈھانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں حق تعالی شانہ نے کھنکتی ہوئی مٹی سے بنا کر ایسے ہی چھوڑ دیا تھا، اور مدتوں جنت میں یہ ایسے ہی رہے۔ قرآن پڑھنے والے، ترجمہ اور تفسیر جاننے والے، بیانات سننے والے جانتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے فرشتوں سے تذکرہ کیا تھا کہ مجھے اپنا خلیفہ بنانا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنتے ہوئے دیکھا تھا جنت میں، تو ان کو تعجب ہوتا تھا کہ اس کا مادہ، اس کا میٹیریل عجیب ہے، اس میں ہوا رکھی گئی ہے، سانس لینا ہوا بھی ہے۔ عناصر اربع جن کو کہتے ہیں، 4 بنیادی چیزیں جن سے انسان بنا ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ وہ سوچتے تھے کہ اس کے اندر ہوا ہے، اس میں طمع ہوگی، لاوالی پن ہوگا، ہوا کا کوئی حساب نہیں کدھر چل پڑتی، ایسے یہ بھی ہوگا بے پرواہ جو مخلوق اب بننے والی۔ وہ دیکھتے تھے کہ اس کے اندر پانی ہے، قرآن کہتا ہے نا من کل شیء خلقنا زوجین، ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے،
وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہر جاندار کی ہم نے زندگی پانی کو بنایا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ پانی کے اندر ظلم ہے، حرص ہے، لالچ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دریاؤں کا، ندی نالوں کا ایک بہاؤ، ان کی ایک جگہ متعین ہے، یہ نالا چل رہا ہے، اس کے اندر سمٹے رہنا چاہیے۔ سیلاب آتا ہے تو یہ بستیوں میں پانی نکل آتا ہے، بستیوں پہ قبضہ کرتا ہے، اپنا رخ بدلتا ہے، راستے تبدیل کرتا ہے، اس کی زد میں مکان آئیں، دکان آئے، بستیاں آئیں، مرد آئیں، عورت آئیں، سب کو بہا کے لے جاتا ہے، کھیت کھلیان باغات سب پہ قبضہ، سب میرے اندر، میرے قبضے میں آئیں۔ سمجھتے تھے کہ یہی ہوگا اس کے اندر آگ ہے انسان میں، جانتے تھے کہ آگ کا اثر ہے اس کے اندر، اور آگ میں اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ اوپر کو اٹھتی ہے جب جلائی جاتی ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے شعلہ، تو سمجھتے تھے کہ اس کے اندر بھی تکبر ہوگا، بڑا پن ہوگا۔ مٹی کا یہ اثر ہے کہ مٹی کو اوپر پھینکو نیچے آتی ہے، پاؤں کے نیچے ہی رہتی ہے۔ تو سمجھتے تھے فرشتے کی مٹی سے بنا ہوا ہے، اس کی خصلتیں بڑی عجیب ہوں گی، حقارت کے کام کرے گا، نفرت کے کام کرے گا، اس کی کوئی قیمت تو بظاہر نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام زندہ جاوید ہو گئے، کھڑے ہو گئے، فرمایا ان کو سجدہ کرو۔ سجدہ تو انہوں نے کر لیا، لیکن جو ان کے ذہن میں ایک بات تھی فرشتوں کے، وہ ایک سوال بہرحال تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ پروردگار تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ نے یہ مخلوق بنائی ہے، ہم سجدہ تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں اشکال ہے، اعتراض نہیں۔ کیا ہے اشکال؟ کا مطلب ہوتا ہے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھا دیں۔ اعتراض کا مطلب ہوتا ہے ہمیں سمجھ میں تو آ رہا ہے لیکن تمہاری ماننی نہیں ہے ہم نے، اس لیے ہم سوال کر رہے ہیں کہ مانیں گے نہیں، تم کو ہرانا ہے، رسوا کرنا ہے، اپنی بات تمہارے مقابلے میں زیادہ اہمیت کے ساتھ سامنے لانی ہے۔ تو اشکال ہو سکتا ہے، مشکل، یعنی مشکل سے بنا عشق، سمجھ میں نہیں آتا۔ کہنے لگے پروردگار قتل و غارت گری کرے گا، فتنہ فساد پھیلائے گا۔ وہ کیا غیب نہیں جانتے تھے؟ وہ سب دیکھ چکے تھے نا، وہ جانتے تھے ہم نور سے بنے ہوئے ہیں، آگ سے بنا ہوا ہے جن، اور انسان سے 2000 سال پہلے جنات زمین پہ آباد تھے، انہوں نے دیکھا تھا فرشتوں نے جنات نے کیا تباہی مچائی یہاں۔ وہ کہتے خالی آگ سے بنا ہوا تو اتنا فتنہ، یہ تو آگ، مٹی، پانی، ہوا، 4 چیزوں سے مل کر پتہ نہیں کیا طوفان ہوگا۔ تو روح پھونکی، سجدہ کروایا گیا۔ یہ ایک مستقل مضمون ہے، وہ مجھے نہیں بیان کرنا۔ جب تک روح نہیں پھونکی تھی تب تک روح پھونکے جانے کا انتظار تھا، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کی کیا قیمت ہوگی۔ روح پھونکی گئی تو فرشتوں کو پتہ چلا نا کچھ ہے، ایسے ہی کائنات بنائی گئی تو کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہے، یہ بے قیمت چیز کیا ہے، یہ چاند، سورج، ستارے، انسان، جن، پرند، درند، فرشتے، یہ کیا چیز ہے، یہ زمین و آسمان اور افلاک، یہ سمندر، ہوائیں، پہاڑ، یہ کیا ہے، یہ بے جان چیزیں تھیں سب۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کائنات میں جان پڑی۔ اس لیے آپ نے فرمایا نا خیر القرون قرنی، سنا ہے آپ نے، خطبے میں پڑھا جاتا ہے جمعے میں، آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے بھی بڑے زمانے گزر گئے اور میرے بعد بھی بہت سے زمانے آئیں گے، لیکن جب سے کائنات بنی اور جب تک کائنات رہے گی تب تک جو زمانے ہیں ان میں سب سے بہتر زمانہ وہ ہے جب میں روئے زمین پہ ہوں، آپ نے فرمایا، کیونکہ دنیا زندہ ہے۔ جب آپ دنیا سے چلے گئے تو سمجھو کائنات کی روح نکل گئی، اب بغیر روح کے یہ سارا ڈھانچہ ہے۔ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو بس اس کا انتظار رہتا ہے کہ کفن دفن کی تیاریاں ہوں، کچھ دیر جنازے میں، کچھ دیر غسل میں، کچھ دیر کفن میں، کچھ دیر اعزاء و اقارب احباب کے آنے میں، اور کچھ دیر قبر تیار کرنا، اتنا ہی وقت چاہیے۔ اس لیے آپ نے فرمایا انا والساعہ کہاتین، آپ نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ایسے آ رہے ہیں، میں جاؤں گا تو بس پھر وہی غسل کفن دفن کا انتظار ہے، پھر دنیا بھی ساتھ ہی آ جائے، قیامت آئے۔